حدیث بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوائد کے ضمن میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ حدیث بریرہ میں اور کئی ایک باتیں ہیں جو جن کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، یہ جو ہمیں ہمارے سیکھنے سے متعلق تعلق رکھتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت پہنچی کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مالک ہیں وہ ایک غیر شرعی شرط پر اڑ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی بنیاد کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کو نامینیٹ نہیں کیا، آپ نے مجمع میں اس غلطی کی نشاندہی کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمجھانے اور نصیحت کرنے کا وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں جو طریقہ سننے والے کی دل آزاری، انسلٹ اور بے عزتی کا سبب نہ بنے۔ ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں کیوں لگاتے ہیں جن شرطوں کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ نہیں ہے۔ عام طور پر نصیحت کرنے والا نصیحت کرنے میں ذاتی ہو جاتا ہے، جذبات دکھاتا ہے، بھڑاس نکالتا ہے، غصہ پورا کرتا ہے، اگلے بندے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ فریق ثانی کو لاجواب بھی کر جاتا ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ نفرت کا جذبہ بڑھتا ہے، انتقام کا جذبہ بڑھتا ہے، اور فریق مخالف وہ اپنی غلطی پر ضد کر جاتا ہے، فریق مخالف اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے۔ تو جتنا ضروری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اتنا ضروری حکیمانہ انداز ہے جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت یہ ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں سے ادنا سے لے کر اعلیٰ تک ہر بندے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رابط میں رہتے تھے، تعلق میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے تھے۔ ہر بندہ آپ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اس کو یوں لگتا تھا کہ میں سب سے خاص ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ بھی حدیث بریرہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری فتوحات ہیں نا، جو ان فتوحات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس میں بکریاں جو آپ کو ملتی تھی، ایک چرواہے کو آپ نے رکھا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بکریوں کی سنبھال کرتا تھا۔ اسے حکم تھا کہ 200 بکریاں ہیں جو ان کی تعداد 200 ہی رکھو، ایک نگ بڑھتا جائے ایک کو صدقہ کرتے جاؤ، ایک بڑھتا جائے ایک کو صدقہ کرتے جاؤ، تاکہ اللہ پاک نے جو رزق دیا ہے وہ مخلوق میں پھیلتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری وغیرہ ذبح کراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے، ام حرام کی طرف بھیجتے، شہیدوں کے گھروں میں بھیجتے، اپنوں غیروں کے گھروں میں بھیجتے، حتیٰ کہ بریرہ یہ باندھی ہیں ان کے گھر بھی بھیجتے۔ بریرہ کے گھر گوشت بھیجا، بریرہ نے اسے تیار کیا، ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے۔ اس دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے ملنے گئے۔
گھر والوں کے ساتھ ہے، اکیلے ہے، اماں جی ہیں، ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اپنائیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی ہے قوم کا ایک ادنا فرد جو غلامی سے ابھی آزاد ہوا ہے، عمر رسیدہ ہے، خاتون ہے، اتنی اہمیت دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف لائے، گھر آئے تو ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ ہٹائی، دیکھا کہ گوشت کھول رہا ہے اور خون کی تری پانی کے اوپر محسوس ہو رہی ہے۔ جب گوشت ابل رہا ہوتا ہے تو خون کی تری محسوس ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ گوشت بنایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، بریرہ نے کھانا پیش کیا، وہ گوشت نہیں تھا، گھر کی کوئی اور سبزی دال جو بھی تھی وہ آپ کو دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ہنڈیا میں گوشت دیکھا ہے اور آپ مجھے یہ کھانا دے رہی ہیں، گوشت کا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے نبی وہ گوشت صدقے کا گوشت ہے، آپ نے جو صدقہ ہماری طرف بھیجا تھا وہ صدقے کا گوشت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد، ان پر اللہ پاک نے صدقے کو حرام کیا ہے، اس لیے جو چیز آپ کے لیے منع ہے وہ ہم آپ کو کیوں دیں گے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ دال سبزی جو بھی ہے وہ دی ہے، اور گوشت آپ کو نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ قد بلغت محلھا، صدقہ اپنے مقام کو پہنچ گیا، صدقہ اپنے مقام کو پہنچ گیا، انہ لہا صدقہ ولنا منہا ہدیہ، اس پر یہ صدقہ ہماری طرف سے تھا، ہو گیا، اور اس کی طرف سے اب جو ہمیں دیا جائے گا وہ تحفہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم اسے مدارس میں محسوس کرتے ہیں، مدرسوں کے پروگراموں میں محسوس کرتے ہیں، مدرسوں کے جلسوں میں محسوس کرتے ہیں۔ صاحب خیر ہوتا ہے، ماشاءاللہ شہر کے 10 مدرسوں میں راشن اس کی طرف سے جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی احسان کرے گا، اچھائی کرے گا، دل میں محبت کے جذبات تو پیدا ہوں گے۔ مدرسے کے ذمہ داران جاتے ہیں، جا کے منت کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے آپ تشریف لے آئیں۔ اب عام طور پر جو خلوص نیت سے خرچ کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ چھپتا ہے، چھپاتا ہے اپنے آپ کو، یہ میرا عمل دکھاوے کی نظر نہ ہو جائے۔ منت شنت کر کے لے آتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، کھسک جاتا ہے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ ہم صدقات، زکوٰۃ، جو بھی جس بھی قسم کا مال ہم مدرسوں میں دیتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں لگتا، یہ ہمیں نہیں لگتا، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ کھانے والے نہیں ہیں، ہم صدقہ دینے والے ہیں، صدقہ کھانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ پرہیز کرتے ہیں، پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے کہ یہ کہیں ہم صدقہ کھانے والوں میں نہ بن جائیں، ہم گناہ گار نہ ہوں، ان کی چیز ہے، اللہ انہیں نصیب کرے، ہم نے دے دیا، ختم ہمارا مال۔ اچھا، اس سے ایک تو یہ ہے کہ تکلف کا راستہ کھلتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ میزبان کی دل آزاری ہوتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ دینی شعبے کے ساتھ وابستہ جتنے حاضرین ہوتے ہیں ان سب کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، ان سب کی بھی دل آزاری ہوتی ہے۔ دو طبقے بن گئے نا، اکانومی کلاس اور فرسٹ کلاس، پھر لامحالہ ان کے لیے الگ کھانے کا بندوبست کیا جائے کہ یہ چیز ان کے لیے حرام ہے، ان کے لیے حلال ہے، لے یہ کیوں حرام کھائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان ہم نے مدارس کے پروگراموں میں، جلسوں میں دیکھا ہے۔ اس کے پیچھے سمجھنے کی یہ غلطی ہے۔ قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بریرہ جو یہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بیوہ اماں نے آپ سے درخواست کی، اس کی بچی کی شادی پر آپ نے فرنیچر دے دیا، اب اس کی خواہش ہے کہ آپ آئیں تو خوشی کے ساتھ جائیں، آپ جو اس نے روکھا سوکھا بنایا ہے کھائیں اس کے پاس، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کی خدمت کریں، انشاءاللہ اب یہ صدقہ نہیں رہا، یہ اب اس کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معمہ اور بہت ساری
پریشانی کا سبب اور بڑی ساری دل آزاری کا جو سبب ہے نا، وہ حدیث بریرہ سے کے ذریعے وہ حل ہو گیا کہ حالت کے بدلنے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور حدیث بریرہ میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک دو باتیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک حسن تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نامینیٹ نہ کرو، چیلنج نہ کرو، چٹکیاں نہ کاٹو، کانٹے نہ چبو، لوگوں کے محترم لوگ ہیں جو ان کو گالی گلوچ نہ کرو، برا بھلا نہ کہو، ان کی اناء کو نہ بھڑکاؤ۔ اللہ کی وحدانیت سمجھانے کے لیے لوگوں کے لیے راہ کھول دو، راہ میں کانٹے نہ بچھو، لوگوں کو ضدی نہ بناؤ، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کچھ خرچ کر دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ گھل مل کے رہیں، ان کے فنکشنوں میں جائیں، ان کے یہاں کھائیں پئیں، اس سے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ طبقات کے درمیان جو دوری ہے، دل آزاری ہے، اور یہ ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی، بس کفایت ہے۔ جی اسی پہ ایک سوال کا جواب ریکارڈنگ میں ہو جائے گا۔ آپ نے کہا ہے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کا پاکستان میں آج کل بہت ایشو چل رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، یتیم بچیوں کے سر پہ انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا، انہوں نے کہا یہ اسلام میں منع ہے، بڑی بچی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات پکڑی نہ جائے کہ بھئی آپ نے کہا ہے ہاتھ رکھے، جبکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کسی غیر محرم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، اس کے بارے میں نہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ کسی خاتون کے سر پر ہاتھ نہ رکھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے مردوں سے تو ہاتھ پکڑ کے بیعت لیتے تھے، اور عورتوں سے بیعت لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کے ذریعے زبانی بیعت لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا، یہ آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی لا اصافح النساء، حدیث میں آتا ہے عورت نے ہاتھ بڑھایا کہ مجھ سے بیعت لیں، آپ نے فرمایا میں خواتین سے بیعت نہیں لیتا، میں عورتوں کو مصافحہ نہیں کرتا۔ تو یہ بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، نہ تو وہ ہاتھ رکھوانے کے لیے آئی تھی سر پر، نہ سر پر ہاتھ رکھنے کا میرے علم میں ہے کہ کوئی ایشو تھا۔ اصل میں تو میرا خیال ہے وہ جوان بچیاں تھیں شاید، وہی چھونے والی بات آ گئی نا سر، کہ چھونا جوان بچیاں تھیں، تو جوان بچیاں تھیں نا، جوان بچیاں تھیں، جوان بچیاں، ویسے بھی سد ذرائع کا تقاضا۔ جی ہاں جی۔ تو میرا محاورتاً یہ جملہ تھا، یہی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جملہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ قوموں کے رسم و رواج ہے، عربوں سے آپ ملتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں چوم لیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں، یہ قوموں کے طریقے ہیں، اس کے ساتھ کوئی وہ تعلق نہیں ہے۔